السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ شملہ میں ہیں اور یہاں مغرب کی نماز پڑھ کر ہم آئے ہیں۔ یہاں ایک شاندار جامع مسجد بھی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بہت مجمع تھا مسجد میں، وہ دیکھ کر دل خوش ہوا۔ بہت نمازی ہے یہاں پر الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کہیں بھی ہل اسٹیشن جانے کا موقع ملتا ہے، اکثر جگہ پر مسجد ہوتی ہے، چاہے مہابلیشور گئے ہو یا مسوری گئے ہو یا یہاں شملہ آئے ہوں یا کشمیر ہم گئے، گلمرگ گئے، پہلگام گئے، یوسمرگ گئے، شونمرگ گئے، جس ہل اسٹیشن پر جانے کا اتفاق ہوا ہر جگہ مسجد تھی اور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے ابھی مغرب کی نماز ادا کی اور یہ رات کا ایک وقت ہے، یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ایک خوبصورت نظارہ ہے، بڑا ہی پرکیف نظارہ ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، یہ کتنا شاندار ماشاءاللہ یہ چمک رہا ہے۔ دیکھیں شملہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کالے پہاڑ ہے، کالی رات ہے اور آپ دیکھیں نیچے وہ گاڑیاں جا رہی ہے اور روڈ ہے اور مکانات بنے ہوئے ہیں اور مکانات کے اوپر لائٹیں چل رہی ہے۔ تو جہاں کالی رات ہو، کالے پہاڑ ہو اور اس کے اوپر خوبصورت مکانات ہو اور شملہ میں اوپر سے نیچے کا ایک منظر نظر آ رہا ہو تو اس کی اپنی ایک رونق ہوتی ہے، ایک بہار ہوتی ہے اور یہ بڑا پرکیف اور پرکشش اور پر لطف نظارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم فلائٹ سے اترتے ہوئے جو منظر ہمیں نظر آتا ہے، ایسا شاندار منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایک اس موقع پر ایک بات یہ عرض کروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، ہاتھ پھیلانا سیکھ لیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ یوں فرمایا دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ 3 موقع پر بطور خاص دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرض نماز کے بعد، نمبر 2 رات کے آخری پہر میں اور نمبر 3 اذان اور اقامت کے درمیان۔ اللہ کرے کہ ہم دعا والے ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کوئی نہیں۔ اور یوں فرمایا اللہ کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں، مانگنے والے کہاں ہیں، ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں، دامن پھیلانے والے کہاں ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں، شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے کہاں ہیں، گناہوں سے بچ کر کے، اپنے نفس کو کچل کر کے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے صلح کر کے زندگی گزارنے والے کہاں ہیں۔ ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ کیا ہم قبر میں اللہ کو یہ کہہ سکیں گے؟ کیا ہم حساب کتاب کے وقت اللہ کو یہ کہہ سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے یہ بات رکھ سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تہجد کی برکت سے ہمیں صحت بھی ملے گی۔ اور ایک دعا کب قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جب بھی دل کی حاضری کے ساتھ دعا کی جائے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا تو عین عبادت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ یوں فرمایا اللہ سے مانگنا سیکھو، دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے۔ روزانہ کم سے کم 5 وقت ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، درود شریف
پڑھیں اور استغفار کریں اور اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ سے مانگیں۔ جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور جو ایمان والے موجود ہیں اللہ ان کو توحید پر جمع دے، شرک و بدعات سے اللہ انہیں بچا لے۔ پیارے اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما۔ یہ مانگنا ہے، ارے 6 نمبر مانگو، ایمان کامل مانگو، نماز میں خشوع اور خضوع مانگو، علم نافع مانگو، معمولات کی پابندی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا یہ اللہ سے مانگو، اور اچھے اخلاق یہ اللہ سے مانگو، اخلاص کی دولت مانگو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جی جان سے حصہ لینا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانا یہ اللہ سے مانگو، لایانی چیزوں سے بچنے کی توفیق یہ اللہ سے مانگو۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جب میں 6 نمبر کے بارے میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے وقت کم پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنا سیکھو، رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، افطاری سے پہلے 15 منٹ مانگو، سحری کے وقت میں 15 منٹ مانگو، ابھی سے پریکٹس شروع کر دو۔ مسجد چلے جائے تو کبھی بھی ہاتھ پھیلائے بغیر نہ آئے، دامن پھیلائے بغیر نہ آئے۔ آپ یقین مانو یہ کرنے کی توفیق ہو گئی نا ہاتھ پھیلانے کی، آپ یقین مانو سب کچھ مل جائے گا، اچھے دن آ جائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ کے واسطے ثاقب کی ایک بات یاد رکھ لو، یہ کرنا سیکھ لو۔ ہم جتنے بھی بڑے گنہگار ہیں یہ کرنا سیکھ لیں، ہم جتنے بھی بڑے خطا کار ہیں یہ کرنا سیکھ لیں۔ دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو خاموش بیٹھے رہو۔ اللہ دوستوں کے ساتھ 10-10 منٹ بات کرنا آتا ہے، لیکن ایک دوست جتنا بھی میرا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، آپ سے کیا مانگنا وہ مجھے 2 منٹ بھی نہیں آتا، حالانکہ ہمیشہ کے لیے مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ مستورات سے بھی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ ایک مغرب کے بعد کا ایک شاندار نظارہ ہے شملہ کا، اور ایک بہت ہی پرکیف اور بہت ہی خوبصورت منظر یہ نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ شملہ میں اوپر پہاڑی پر ہے اور وہاں سے یہ پورا منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھو روڈ ہے، گاڑیاں چل رہی ہے، کالے پہاڑ ہے، اس کے اوپر مکانات شاندار بنے ہوئے ہیں اور ان کی روشنی جو ہے وہ جل رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاندار شملہ کا نظارہ یہ ہندوستان کی آن بان شان ہے۔ یہاں پر ٹھنڈا موسم ہے اور بہت ہی خوبصورت ایک نظارہ ہے۔ تو ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا، جو حضرات ہل اسٹیشن جاتے ہیں یا تفریح کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی نظر کی حفاظت کیجئے، اپنے لباس کو چینج نہ کیجئے۔ ہل اسٹیشن پر بھی اللہ ہے، ہل اسٹیشن پر بھی اللہ ہے، ہل اسٹیشن پر بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ ہم کہیں گھومنے جاتے پھر اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ شادی کے موقع پر اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ موت میت کے موقع پر اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ ہل اسٹیشن پر چلے گئے اب رات لیٹ سونا اور فجر کی نماز میں میٹھی نیند سوئے رہنا کیا ہل اسٹیشن پہ اچھا لگے گا؟ نا 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 نا، روح بے چین ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ مستورات سے کہنا چاہتا ہوں اپنا برقع کبھی بھی نہ اتارنا، بلکہ ہل اسٹیشن پر آؤ تو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، یہاں اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی خوش ہوں گے کہ یہاں اکثر لوگ گناہوں میں مصروف ہیں اور یہ میرے بندے ایسے ہیں جو مجھے منانے میں مصروف ہیں۔ آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔